السلام علیکم دوستوں، آج ہم اس ویڈیو میں سنیں گے نیک آدمی کی 11 علامتیں۔ سعادت آدمی، نیک بخت آدمی کی وہ 11 چیزیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ یہ تقریباً 11 علامات کو بیان فرماتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ 11 علامت سعادت لوگوں کی ہے، نیک لوگوں کی ہے۔ ہم بھی سنیں اور ہم اپنی زندگی میں ڈھالنے کی نیت سے سنیں، ہم اپنی زندگی میں عمل کرنے کی نیت سے سنیں، اپنی زندگی میں لانے کی نیت سے سنیں۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی سعادت کی 11 علامتیں ہیں، آدمی کی نیک بختی کی 11 نشانیاں ہیں، اور اس کی بدبختی کی بھی 11 علامات ہیں، اس کی بدبختی کی بھی 11 علامات اور نشانیاں ہیں۔ تو سب سے پہلے 11 علامات سعادت کی کیا ہے وہ سن لیتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ سن لیا تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ بدلاؤ آئے گا، ہم سیکھیں گے، کچھ جانیں گے، اور ہم اللہ کے قریب ضرور ہوں گے۔ سعادت کی 11 علامات یہ ہیں۔ نمبر 1، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت کرنا۔ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت کرنا۔ نمبر 2، عبادت اور تلاوت قرآن کی کثرت کرنا۔ عبادت اور تلاوت قرآن کی زیادہ سے زیادہ کثرت کرنا۔ نمبر 3، فضول بات سے احتراز کرنا۔ نمبر 4، نماز کا اپنے اوقات پر خصوصی اہتمام کرنا۔ نمبر 5، حرام چیز سے چاہے ادنا درجے کی ہو حرام ہو تو بچنا۔ حرام چیز سے چاہے ادنا درجے کی حرام ہو اس سے بچنا، یہ بہت ضروری ہے۔ نمبر 6، صلحاء کی صحبت اختیار کرنا، اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان کے طور طریقے کو دیکھنا، ان کا رہن سہن کو دیکھنا۔ نمبر 7، متواضع رہنا، تکبر نہ کرنا، عاجزی کے ساتھ رہنا، انکساری کے ساتھ رہنا۔ نمبر 8، سخی اور کریم ہونا، اللہ نے اگر دولت سے نوازا ہے، کچھ پیسے دیے ہیں تو دوسروں میں تقسیم کرنا اور نیک بن کر کے رہنا، یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ نمبر 9، اللہ کی مخلوقات پر شفقت کرنا، اللہ کی جتنی مخلوق ہے سب کو ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا، شفقت کرنا۔ نمبر 10، مخلوق کو نفع پہنچانا۔ نمبر 11، موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ یہ 11 علامات جو سعادت کی تھیں، نیک بختی کی تھیں، نیک لوگوں کی تھیں، جو اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اس کے علاوہ برے لوگوں کی جو ہے 11 نشانیاں ہیں، بدبختی کی 11 نشانیاں ہیں، وہ بھی ہم سن لیتے ہیں۔ بدبختی کی یہ علامات ہیں۔ نمبر 1، مال کے جمع کرنے کی حرص کرنا، مال کے جمع کرنے کی حرص کرنا، لالچ کرنا۔ نمبر 2، دنیاوی لذتوں اور شہوتوں میں مشغول ہونا، دنیاوی لذتوں اور شہوتوں میں ہر وقت لگے رہنا۔ نمبر 3، بے حیائی کی گفتگو کرنا اور بہت بولنا، کہ بس غلط باتیں ہی بول رہے ہیں، بے حیائی اور عریانیت کی، معصیت کی باتیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ نمبر 4، حرام اور مشتبہ چیزوں کا کھانا، حرام چیزوں کا کھانا اور مشتبہ چیزوں کا، جس میں شک ہو اس کو کھانا، اور فاسق اور فاجر لوگوں سے، گناہگار لوگوں سے میل جول رکھنا۔ نمبر 5، نماز میں سستی کرنا، غفلت کرنا۔ نمبر 6، بدخلق ہونا، بدخلق مطلب برے اخلاق ہونا۔ نمبر 7، متکبر اور فخر والا ہونا۔ متکبر، من تکبر رفعہ اللہ، یہ بہت بڑی بیماری ہے، جس کے اندر آ جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ اور فخر کرنے والا ہونا، بس چھوٹا سا کچھ چیز اچھا سا مل گیا
بس گرو کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر، یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے، دکھاوا۔ نمبر 8، لوگوں کے نفع پہنچانے سے یکسو رہنا، کہ بس لوگوں کو ہمیں فائدہ ہی نہیں پہنچانا، بس اپنے اپنے میں لگے رہنا، یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ نمبر 9 مسلمانوں پر رحم نہ کرنا۔ نمبر 10 بخیل ہونا، جو سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ لا يدخل الجنت، بخیل جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا، خوشبو تک بھی نہیں سونگے گا، اس لیے اللہ کو ناپسند ہے بخیل ہونا۔ نمبر 11 موت سے غافل ہونا، موت سے غافل ہونا۔ یہ تقریباً 11 علامات ہیں بدبختی کی، برے لوگوں کی، برے اخلاق والوں کی، جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں، ان کی یہ علامات ہیں۔ تو ہم لوگوں کو یہ نصیحت دیا گیا، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو یہ 11 نصیحت کی تھی کہ اگر یہ چیزیں تمہارے اندر نہیں آئیں گی تو اللہ تعالیٰ کے تم قریب ہو جاؤ گے، اللہ تم سے خوش ہو جائے گا اور موت کے بعد تمہیں جنت دے گا۔ میرے عزیز ساتھیو، ہم بھی ان 11 باتوں پر ہم عمل کریں کہ یہ چیزیں ہماری زندگی میں نہ ہو، ہم وہ عمل کریں، وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہو، رسول اللہ کو پسند ہو، فرشتوں کو پسند ہو اور نیک لوگوں کو پسند ہو، قرآن کا حکم ہو، حدیث کا حکم ہو، اس کام کو کریں۔ مجھے امید ہے ان باتوں پر ہم عمل کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔